پاکستان کے اندر ڈارک ویب کا کیا یوز ہے؟ یار پاکستان کوئی دنیا سے الگ تو نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں ضرور ہو رہا ہے. دیکھو ڈارک ویب کو ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہوں گا. دی انین راؤٹر یہ وہ جگہ ہے جس سے ڈارک ویب میں براؤزر کہہ سکتے ہیں. میں براؤزر، ہاں، لیکن یہ اس کا نام ہے. اچھا، اب اس کا نام انین کیوں رکھا گیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. پیاز کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ پرتیں، تہیں. ہر تہ میں پیاز کی ایک نئی چیز نکلتی ہے. تو ڈارک ویب بھی اسی طرح، اسی لیے انہوں نے اس کا نام انین راؤٹر رکھا تھا کہ بھائی جتنے آپ اس کے اندر گھستے جاؤ گے، اگر آپ کور میں پہنچ گئے تو وہ الفا بے کے مالک بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، مطلب اس نے وہی کور، وہ کور تھی نا، اس سے پھر اس نے پرتیں بنانی شروع کی. ٹھیک ہے، اور وہ پھر وہ پکڑا گیا. وہ ایک لمبی داستان ہے، اس میں ایکسپرٹس ہی آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیسے وہ اس کو انہوں نے ٹریپ کیا. تو لیکن یہ جتنے پاکستان بھی کوئی ان سے مختلف نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی آؤٹر پرت میں ہو، کوئی سیکنڈ لیئر میں چلا گیا ہو، کوئی تھرڈ میں چلا گیا ہو. ایک صاحب ہیں آپ کے اسی پاکستان میں. اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے ابھی بھی جو میرے سنا ہے، میں نے ملا نہیں ہوں، دیکھا نہیں ہوں، جانتا نہیں ہوں کہاں ہے، لیکن مجھے جس بندے سے میں نے سنا ہے وہ بندہ ان سرکلز میں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے. آپ کے ڈارک ویبز اور الومیناٹی کے سرکلز آپ کے اسلام آباد، کراچی، لاہور، ہر جگہ موجود ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، ایکٹیو ہیں. ایکٹیو ہیں، جہاں پہ وہ ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں. لوگ، بچے جاتے ہیں. وہ بچہ ایک مجھے ملا تھا جس بچے نے یہ سٹوری سنائی تھی اپنی زندگی کی. وہ کہتا ہے کہ جی وہ اس کا پارٹ تھا، وہ اس کا پارٹ رہا ہے. وہ 1 سال اس کا پارٹ رہا ہے. آپ کے ایک اور صاحب مجھے ملے اسلام آباد میں. اللہ تعالیٰ نے کیا اس بندے کے اندر چینج دی ہے کہ آج میں اس کو مطلب یہ کہتا نا جھک کے سلام کروں تو بھی کم ہے. اس وقت وہ دین کا ایک بہت بڑا عالم ہے، بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب جوانی میں، بچپن میں شوق تھا گٹار بجانے کا. ٹھیک، ہارڈ میٹل گٹار بجاتا تھا میں. ٹھیک ہے، تو پیسہ تھا، ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بچپن میں باہر بھیج دیا. ٹھیک ہے، یہاں سے جانے سے پہلے میری یہاں پر ایک ملاقات ہوئی کسی سے. اس نے کہا میں تمہیں وہاں گٹار گروپ میں انٹروڈیوس کراؤں گا، کیونکہ یہاں سے تو تم جا رہے ہو. اب وہاں سے وہ کہتا ہے جب گٹار گروپ میں انٹروڈیوس ہوا تو کرتے 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 مجھے پتہ چلا کہ میں ایک دن، مے بی ہی واز 21 22، تو ہی سیڈ آئی لینڈڈ اپ اینڈ آئی لینڈڈ اپ انٹینشنلی ان دی انر موسٹ سرکل آف الومیناٹیز، جہاں پر وہ باقاعدہ وہ سارا کچھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہاں پر باقاعدہ ان کی ویڈیوز بنتی تھیں، ایک ایک چیز صرف ایز اے گٹارسٹ فار دیم. کہتے ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس انر سرکل میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. تو جو ان کا سو کالڈ سیٹینک لارڈ ہے، وہ اس کا ریپرزنٹیٹیو آیا اور اس نے آگے کہا کہ کوئی اس طرح اس نے نعوذ باللہ نبیوں کی شان میں گستاخی کی. تو کہتے ہیں وہاں میں نے ان کا ایک مٹیریل بھی دیکھا. مٹیریل میں پڑھ رہا تھا تو مٹیریل میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، ان سب کے بارے میں بہت گندی زبان استعمال ہوئی تھی. کہتا ہے پتہ نہیں علی بھائی مجھے کیا ہوا، میری غیرت برداشت نہیں کر سکی. مجھے کبھی، میں نماز کے قریب نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا یار کچھ بھی ہوں تو میں ایک مسلمان، یہ سارے ہیں تو انبیاء. کہتے ہیں میں نے وہاں بغاوت کی. کہتا ہے 2 سال وہ لوگ میرے پیچھے آتے رہے. پھر ایونچولی اس کے پیرنٹ نے اس کو امریکہ سے یہاں بلایا تو یہاں کے لوگ اس کے پیچھے پڑے رہے. تو کہتا ہے 2 سال انہوں نے مجھے، زندگی میری عذاب کی، میں چھپتا پھرتا تھا. لیکن آج ماشاءاللہ وہ عالم ہے اور مفتی ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک کئی یونیورسٹیز میں جو ہے اسلامک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پڑھا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی ایک یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ ہی ڈزنٹ شائی اوے ان ڈیٹیلنگ ہز اسٹوری، بیکاز وہ کہتے ہیں علی بھائی جس طرح میں ٹریپ ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ اور کوئی ٹریپ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس طرح کی بے تحاشا اگزامپلس ہمارے یہاں پر موجود ہیں.